السلام علیکم دوستوں، آج کی میری ویڈیو ہے مالدار امیر لوگ ان کے لیے ایک پیغام ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مالداروں کے لیے قرآن کریم کے اندر کیا آیا ہے، حدیث مبارک میں کیا آیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دنیا اور آخرت دونوں ایک ساتھ نہیں مل سکتی۔ یا تو دنیا میں آپ کے مزے ہوں گے یا آخرت میں مزے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں بھی مزے کرو اور آخرت میں بھی مزے کرو۔ تو جتنے بھی مالدار لوگ ہیں، جتنے بھی پیسے والے لوگ ہیں، وہ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ میں قرآن اور حدیث سے بتاؤں گا کہ تم لوگ چاہے ہزاروں مسجدیں بنا لو، لیکن جو آخرت میں تمہارا حساب ہوگا نا، وہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود جانتا ہوں ایسے کئی سفید پوش لوگوں کو کہ جن تک زکوٰۃ نہیں پہنچی۔ لوگ بدوائیں دے رہے ہیں، ان پیسے والوں کو بدوائیں دے رہے ہیں۔ اتنے برے حالات ہیں نا، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ تو بڑے بڑے میلوں میں رہتے ہو، بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہو، مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں آپ کے پاس، تو پھر یہ پتہ بھی لگ جائے گا قیامت کے دن آپ کو۔ غریب بڑا پریشان ہے، غریب کی ہائے سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تبھی راضی ہوگا جب کسی غریب کا بھلا کرو گے۔ اور یہ کوئی بلا نہیں ہوتا کہ آپ ادارے میں دے دیے، اس کو پیسے دے دیے، کہیں کسی اور جگہ دے دیے، ان تک پہنچانا پڑے گا۔ یہ جو سفید پوش لوگ ہیں یہ باہر نہیں نکلتے، یہ لوگوں کی طرح کٹورا لے کے یا در در پہ جاتے نہیں ہیں، وہ شرماتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں بتانے سے کہ ان کے حالات زندگی کیسے چل رہے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو قرآن اور حدیث سے بتاؤں گا کہ جن کے پاس مال ہے اور جو لوگ مزے کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر، بڑے بڑے بنگلے بنائے ہوئے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، فارم ہاؤس ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 1000 مسجد بنا دیں گے، مساجد بنا دیں گے، کتنی بھی مسجدیں بنا لو، اور پیسے والا امیر شخص چاہے کتنا بھی نیک ہوگا، چاہے وہ عالم ہوگا، مفتی ہوگا، اگر وہ رقم والا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، مالدار ہے، تو اس کا حساب بڑا سخت ہوگا۔ میں آپ کو قرآن اور حدیث سے دوں گا، میں کوئی اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا ہوں، تو میں اس کے آپ کے حوالے بھی دوں گا، آیتیں بھی دکھاؤں گا، قرآن کا ترجمہ بھی دکھاؤں گا، اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جتنے بھی امیر لوگ ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ دونوں جگہ آپ کو مزے نہیں ملیں گے، یا تو آخرت میں ملیں گے یا پھر دنیا میں ملیں گے۔ مزے کر لو، آخرت کے مزے آپ کو نہیں ملیں گے، دنیا میں مزے کر لو۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے پہلے یہ آیت کا ترجمہ پڑھیں، سورہ آل عمران، اس کی آیت 144 سے 45 کے درمیان ہے، اور اس کے اوپر صفحہ بھی لکھا ہوا ہے، اور آیت کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے، میں مینشن کر دوں گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو دنیا میں انعام چاہیے اس کو دنیا میں انعام ملے گا، اور جس کو آخرت میں چاہیے اس کو آخرت میں ملے گا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، دونوں جگہ مزے ہی مزے ہوں، یہاں پہ بھی بنگلوں میں رہو، فارم ہاؤس میں رہو، اور وہاں بھی جنت میں میل ملے، یہ بڑا مشکل ہے بھائی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں نے ایک بتائی۔ اب میں آپ کو دوسری چیز بتاتا ہوں، سورہ توبہ آیت نمبر 34، یہ آپ دیکھیں، اسکرین پہ بھی میں نے لگا دی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور غریبوں کی مدد نہیں کرتے، تو ان بخیلوں کو بتا دو، یہ مفہوم بتا رہا ہوں کہ ان بخیلوں کو بتا دو کہ جو سونا اور چاندی جو تم نے جمع کیے اس کو ہی بہت زیادہ گرم کر کے ان پیسے والوں کے پیشانیوں اور پیٹھوں پر موریں لگائی جائیں گی، اس سونے اور چاندی سے کرو جمع۔ اور غریب ادھر مر رہا ہے، غریب ادھر فاقوں کی زندگی گزار رہا ہے، اور تم لوگ بنگلوں پہ بنگلے بنائے جا رہے ہو، فارم ہاؤس بناتے جا رہے ہو، تو تمہارا حساب نہیں ہوگا، اللہ نہیں پوچھے گا تم سے۔ دین اسلام کا یہ سسٹم ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو آپ دیکھ لو، فاقوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے انہوں نے، حالانکہ کائنات جن کے صدقے میں بنی ہے، تو ان کو دولت کی کیا کمی ہو سکتی تھی؟ بی بی فاطمہ انہی کی شہزادی فاقوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاقوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دولت تھی تو انہوں نے ساری دولت وقف کر دی اسلام کے لیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری دولت وقف کر دی، انہوں نے فاقوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ آج کل کے ہمارے بہت سارے علماء کرام ہیں،
महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं और बोलते हैं कि शरीयत ने मना कब किया है। भाई मना नहीं किया तो इसका मतलब आप हमें ये समझाओ ना कि जो दीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है, तो फिर उन्होंने अपनी सारी जायदादें क्यों गरीबों को दे दी थी और क्यों उन्होंने फाकों के साथ ज़िंदगी गुजारी अगर शरीयत ने मना नहीं किया। शरीयत ने आपको ये बताया कि आपको गरीब का ख्याल करना है। अगर आपके पास महंगी गाड़ी है और आपका पड़ोसी भूखा बैठा हुआ है तो क्या इसका आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा? फिर आप बोलते हो कि शरीयत ने कब मना किया है। अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, चाहे तो आप इसकी तहकीक कर लो और मेरे ऊपर इसका इल्ज़ाम नहीं डालना। आप जाके गूगल पे लिखो आयत नंबर 34 सूरह तौबा आयत नंबर 34, जब वो सारे पेज खुल जाएंगे तो हम थोड़ा नीचे आओगे 5वें 6ठे 7वें नंबर पे दावत इस्लामी की जो एक साइट है उस पर कुरान का तर्जुमा उसकी तफसीर लिखी होती है। अब उसको क्लिक करो, ये आयत सामने आएगी, उसका तर्जुमा भी पढ़ लो और उसके साथ उसकी नीचे जो है वो उसकी तफसीर भी लिखी हुई है। वहाँ पे ये वाक़या लिखा हुआ है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला का, और वहाँ का मैंने स्क्रीनशॉट लिया और यहाँ पे लगा रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ मैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला वो सहाबी थे, ये बहुत मालदार थे। इन्होंने एक दफ़ा 4000 दिनार सदका किया था और उस वक्त 4000 दिनार बहुत ज़्यादा थे। फिर एक दफ़ा उन्होंने 40,000 दिनार सदका किया था, 44,000 दिनार हो गए। फिर एक दफ़ा उन्होंने 40,000 दिनार सदका किया तो ये 84,000 दिनार तकरीबन हो गए। इतनी बड़ी अमाउंट उन्होंने सदका किया था उस दौर में। और ये काफ़ी नहीं है, और मैं आगे बताता हूँ कि वाक़या क्या हुआ। वाक़या कुछ यूँ हुआ, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला का काफ़िला मदीने में दाखिल हो रहा था। 700 ऊँट थे और वो तिजारती सामान से लदे हुए थे। तो अहले मदीना में खलबली मच गई कि इतने सारे ऊँट, 700 ऊँट, 700 ऊँट। तो अम्मा आयशा तक बात पहुँची तो अम्मा आयशा ने पता है क्या कहा? अम्मा आयशा ने कहा कि फरिश्ते हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को घसीटते हुए जन्नत में ले जाएंगे इस माल की वजह से। जब ये बात हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुँची तो उन्होंने कहा कि अम्मा आयशा आप गवाह रहना कि मैं ये 700 ऊँट अल्लाह की राह में सदका कर रहा हूँ। उन्होंने तो ये नहीं कहा था कि शरीयत ने कहा मना किया। जो लोग आज हमें हमारे कुछ मुफ्तियान कराम उलमा कराम जो महंगी महंगी गाड़ियों में बैठ के बता दें कि शरीयत ने मना कब किया है, तो फिर अब्दुर्रहमान औफ रज़ी अल्लाह ने सारी के सारे ऊँट अल्लाह की राह में क्यों दे दिए? क्योंकि गरीब का हाल बहुत बुरा है। जो कुछ कर लो, जितने मज़े दुनिया में करने कर लो, अगर माल दुनिया के अंदर तुम्हें मिला हुआ है तो ऐश कर लो। फिर कितने भी नेक हो, कितने भी आलिम फाजिल हो, मुफ्ती हो, पैसा अगर दुनिया में मिला हुआ है ना, फिर आखिरत में उसका जवाब देना पड़ेगा, मानो या ना मानो। हकीकत यही है। अल्लाह हाफ़िज़।